اشفاق احمد صاحب جو ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کا ایک کوٹیشن ہے جو مجھے پرسنلی بہت اچھا بھی لگتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی انسان کی ناقدری پر خود کو نہ بولو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھتے رہو گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، تمہاری ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کے رویوں میں، لوگوں کے الجھنوں میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، لوگوں کے ساتھ مسائل میں الجھتے نہیں رہے، کیونکہ جتنے زیادہ آپ الجھو گے، جتنے زیادہ لوگوں کے پیچھے چلے جاؤ گے، آپ کے معاملات اس سے اور بڑھ جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات صحیح رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کے ہر معاملے، ہر مسئلے کا حل کر جائے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، یا علی میں غریب ہوں، غربت مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے کوئی حل بتا دو۔ امام علی فرماتے ہیں جا اے انسان جائیے اور توبہ کر لے اور استغفار کر لے۔ ایک اور انسان آ جاتے ہیں امام علی کے پاس، کہتے ہیں یا علی مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی حل بتا دیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے اس بندے کو بھی یہی جواب دیا، اے انسان جا توبہ کر اور استغفار کر۔ ایک اور انسان امام علی کے پاس آئے یہی شکوہ شکایت لے کے کہ یا علی میں دنیا سے تنگ آ گیا، مجھے اس طرح کے مسائل ہیں، میں کیا کروں، کوئی مجھے حل بتا دیں۔ امام نے ان کو بھی سیم جواب دے دیا کہ اے انسان تو چلا جاؤ، توبہ کر اور اللہ سے استغفار کر۔ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے امام علی سے پوچھا یا علی یہ جو الگ الگ مسئلے لے کے آئے تھے لوگ آپ کے پاس، ان کا حل بتانے کے بجائے آپ نے ان کو بولا کہ جائیں استغفار کریں۔ امام علی مسکرائے اور فرمایا دیکھیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی الجھنیں ہیں، جو بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے بگڑے ہیں۔ انسان استغفار کرے گا، توبہ و طائف ہوگا، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں دکھ، پریشانیاں، تکالیف یہ تو انسان کو آنی ہی ہے، کیونکہ دکھ آپ کو ہر طرح سے کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے آپ کو دکھ ملے گا، کہیں کوئی اپنا دکھ دے گا، کہیں آپ کا کوئی کولیگ دکھ دے گا، کوئی ریلیٹو آپ کا دکھ دے گا، اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہیں گے، دکھ ملتا رہے گا، تکلیف ملتی رہے گی، کیونکہ یہ دکھ اور تکلیف جو ہے نبیوں کی میراث ہے۔ جتنی دکھ اور تکالیف انبیاء علیہ السلام نے صحیح ہیں، برداشت کی ہیں، دنیا میں کسی اور نے برداشت نہیں کی، تو یقین رکھ لیجیے گا یہ دکھ، اس دکھ کا مداوع، یہ پریشانیاں پرماننٹلی نہیں ہے، عارضی۔ جتنے دکھ آپ کو ملیں گے، پریشانیاں آپ کو ملیں گے، تکالیف آپ کو ملیں گی، یہ جو ہے نا سب کے سب جو گناہ ہیں اس کا کفارہ ہوگا۔ قیامت کے دن بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جو بالکل کلین ہوں گے، ان کا اعمال نامہ صاف شفاف ہوگا۔ جنت کے اندر زیادہ تر صابرین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دنیا میں جتنے بھی دکھ آ گئے، آزمائشیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، اس پہ انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا، اور یہ پیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکایتیں لگائے ہوئے نہیں بیٹھے۔ یہ ایسا گروہ ہوگا جو قیامت کے دن بالکل صاف و شفاف ہوگا جنت کے اندر۔ جب بھی کہیں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جاتے ہیں، کوئی بھی مشکل آ جائے یا کسی بھی ٹائم، ایک حدیث ہے اس کو ذہن نشین کیجیے گا اور یاد رکھ لیجیے گا۔ عمر ابن العاص جو صحابی رسول تھا، ان کو آپ جانتے بھی ہیں، یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور میں گورنر بنا۔ عمر ابن العاص حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو رومی ہیں وہ قیامت کے نزدیک غلبہ حاصل کریں گے۔ رومی سمجھیں آج کے دور میں جو یورپ والے ہیں، عیسائی ہیں، ان کے بارے میں اشارہ۔ عمر عاص کو خلیفہ ثانی یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ میں نے ان کے اوپر حکومت کیا ہے، ان کی 5 ایسی خصوصیات ہیں
جس کے بارے میں میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. نمبر 1 خصوصیت یہ کہتے ہیں جب بھی مشکل آ جائے تو یہ فوراً گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, فوراً پریشان ہو کے دم دبا کے بھاگ نہیں جاتے یا رونا پیٹنا شروع نہیں کرتے, بلکہ کہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یہ مصیبت, یہ پریشانی, مشکل آئی کیوں اور جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو گئی, یہ اپنا جو ہے نا محاسبہ کرتے ہیں. دوسری خصوصیت جو بیان کی گئی وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ ریکاوری جلدی کر جاتے ہیں. اگر مشکل میں یہ پھنس بھی جاتے ہیں, پریشان ہوتے بھی ہیں, تو لیکن یہ ریکاوری بہت جلدی کر جاتے ہیں, یہ اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری ان کی جو بڑی خاصیت ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ میدان سے دم دبا کے بھاگ تو جاتے ہیں لیکن فوراً تیاری کے بعد آ جاتے ہیں. دیکھیں جنگ میں آپ نہتے ہیں, آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے, آپ کے پاس سب کچھ نہیں ہے, تو آپ کو بھاگ جانا چاہیے. بھاگ جانا کوئی بری بات نہیں ہے میدان سے, آپ چلے جائیں پھر واپس آ جائیں, جیسے صلاح الدین ایوبی نے بھی یروشلم کو فتح کرنے کے دوران کیا تھا. وہ حالات دیکھے, حالات سازگار نہیں تھے, وہ واپس چلے گئے. اچھا, نمبر 4 اور سیکنڈ لاسٹ جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ویلفیئر ورک بہت کرتے ہیں. یہ چیریٹیز وغیرہ بہت دیتے ہیں. رومی جو عیسائی وغیرہ ہیں, یہ ان کے جو ویلفیئر کام ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے ہیں, یہ غلبہ پا لیں گے. نمبر 5 یہ جو ان کی کوالٹی ہے, کوالٹی یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ناانصافی کے کو برداشت نہیں کرتے. گزشتہ 1-2 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس والے نے یورپ میں ایک کالے کو مار دیا تھا جو نیگرو تھا, حبشی تھا. تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک حبشی کو مارا گیا, وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ سارے نکل گئے حکومت کے خلاف. تو یہ جو ہے نا ناانصافی کے خلاف زیادہ دیر تک نہیں رکتے ہیں, یہ ٹھہرتے نہیں ہیں, یہ نکل جاتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہی جو 5 خصوصیات ہیں, ان کی جو 5 کوالٹیز ہیں, انہی کوالٹیز کی وجہ سے یہ دنیا پہ غلبہ پا لیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ کو پریشانی آتی ہیں, مصیبتیں آ جاتی ہیں, دکھ آ جاتا ہے, تو یہ دیکھ لیں ہم نے یہ کہا کہ یہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے. اس دکھ کو صبر اور آزمائش سمجھ کے آپ صبر سے کام لیں گے, اس پہ ثابت قدم رہیں گے, تو انشاءاللہ قیامت کے دن فرشتے آپ کو سلیوٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ خود آپ پہ درود و سلام بھیجے گا اور آپ ثابت قدم رہیں گے, آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی سوچنا چاہیے. پاکستان میں 62 سے 65% نوجوان ہیں جو ان کوالٹیز کو ایڈاپٹ کر کے اپنے دکھوں کو, اپنے پریشانیوں کو, اپنی الجھنوں کو صبر اور شکر کے ساتھ, نماز کے ساتھ ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں.